أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حج اور عمرہ کے مبارک سفر کے لیے احرام باندھنا اور اس سے احرام باندھنے سے متعلق مباحث ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں وہ تو ہم تفصیلاً بیان کریں گے، لیکن احرام باندھنے کے بعد حج کا احرام باندھا ہے یا عمرہ کا، اور پھر حج کی 3 قسمیں ہم نے بیان کی ہیں، حج قیران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے۔ بہرحال جب بھی کسی نے عمرہ کا احرام باندھا یا حج کا تو وہ کیا کام کرے؟ احرام باندھنے کے بعد پہلا کام تو یہ کہ تکرار کے ساتھ تلبیہ کو کہے، بار بار کہے، مختلف حالات میں، صبح میں، شام میں، اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے، اندر آتے، لوگوں سے ملاقات کے وقت، لوگوں سے رخصت ہوتے وقت، سو کر اٹھتے وقت، سوار ہونے کے وقت، سواری سے اترتے ہوئے، کسی بلندی پر چڑھتے ہوئے، نشیب میں اترتے ہوئے، ان تمام اوقات میں تلبیہ پڑھنا مستحب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، ہر فرض نماز ادا کر لینے کے بعد یا کوئی نفل نماز پڑھی جائے اس کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا یہ بھی مستحب اور سنت ہے۔ بس مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ ذرا ہلکی آواز سے تلبیہ کہیں گے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ جس سے وہ خود دقت محسوس کریں یا دیگر نمازیوں کو اور آرام میں لوگوں کے خلل کا سبب بنے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صائب ابن خلاد رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ اتانی جبریل علیہ السلام فامرنی ان آمر اصحابی، کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے صحابہ کو حکم دوں ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال والتلبیہ، کہ مرد صحابہ تلبیہ کہتے ہوئے ذرا آواز کو بلند کریں۔ اور اسی بات کو ابن عساکر نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلبی اذا لقی رکبا او علا اکمتا او حبت وادیا وفی ادبار المکتوبہ وآخر اللیل، کہ جب بھی آپ علیہ السلام احرام کی حالت میں ہوتے، کچھ سواروں سے ملتے یا کسی ٹیلہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو آپ تلبیہ کہتے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری وقت کے حصہ میں تلبیہ کہتے تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر کا عمل نقل کیا ہے کہ کان یلبی راکبا و نازلا، کہ عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، سنت کے شیدائی، ان کا عمل نقل کیا ہے امام نافع نے کہ جناب عبداللہ بن عمر جب سواری پر چڑھتے تھے یا اترتے تھے، حالت احرام میں ہوتے تو تلبیہ کہتے تھے۔ ہاں، عورت کا استثناء ہے یہاں پر بھی، شریعت نے ہر حال میں احکامات دیے۔ چنانچہ عورت تلبیہ جب پڑھے گی، تلبیہ تو پڑھے گی، یہ تو احرام کا تقاضا ہے تلبیہ پڑھنا، لیکن اس قدر آواز سے صرف پڑھے گی کہ صرف خود سنے، لوگوں کو سنانا مقصود نہیں ہے۔ چنانچہ امام دارقطنی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے صراحتاً نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں لا ترفعوا صوتها بالتلبیہ، عورت تلبیہ کہتے ہوئے اپنے آواز کو بلند نہیں کرے گی، آہستہ آہستہ آواز سے کہے گی۔
پھر اگلی بات، جب جب تلبیہ کہہ لیں، بڑا معتبر، بڑا مقبول، بڑا معزز، بڑا مکرم، بڑا فضائل سے بھرپور عمل ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے دائیں اور بائیں جتنے بھی پتھر ہیں، مٹی کے ڈھیلے ہیں، درخت ہیں، وہ سب تلبیہ میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے انتہا ہو جائے۔ چنانچہ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا جو ویسے ہی باعث اجر و ثواب ہے، نبی علیہ السلام کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، اور ہمارے لیے اس میں بہتری اور ہمارے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پر درود شریف پڑھنے کا برکت سے ہم جیسے نکموں کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ کے ہاں درود شریف تو یقیناً مقبول ہے، لیکن نبی علیہ السلام جب درود شریف پڑھا اور اس سے پہلے عمل کر لیا اور اس کے پیچھے اول و آخر درود شریف پڑھ لیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ درود شریف بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، تو ہمارا عمل بھی قبول ہو جائے گا۔ چنانچہ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا اور دعا مانگنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں قاسم، ان کے ابو کا نام ہے محمد، ان کے ابو کا نام ہے ابو بکر، قاسم بن محمد ابو بکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کان یستحب لرجل اذا فرغ من تلبیتہ ان یصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان پر کے لیے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب وہ جب تلبیہ سے فارغ ہو، قاسم بن محمد کہتا ہے کہ مرد کے لیے پسندیدہ ہے کہ جب جب وہ تلبیہ پڑھے، تلبیہ کہہ چکے تو ساتھ ہی نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی پڑھے۔ اور نبی علیہ السلام کا اپنا عمل حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی ہے کہ انہ کان اذا فرغ من تلبیتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ مکمل کر چکتے تو پھر آپ علیہ السلام یوں کہتے سأل اللہ عز وجل، اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے تھے رضوانہ والجنہ واستعاذ برحمتہ من النار، اللہ سے اس کی رضا بھی مانگتے تھے، جنت بھی مانگتے تھے، اللہ سے اللہ کی رحمت کے صدقے اللہ سے آگ سے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ بڑا عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ چنانچہ میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے صراحتاً نقل کیا ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاہنا وہاہنا، کہ جب بھی کوئی مسلمان حالت احرام میں مسلمان تلبیہ کہتا ہے، اور یہ تو احرام کا تو تقاضا ہے، احرام میں افضل ترین ذکر تلبیہ پڑھنا ہے، مرد رات تھوڑے سے بلند آواز سے اور عورتیں پس پڑھیں گی۔ تو جو بھی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا اس کے دائیں اور بائیں زمین کی انتہا تک تمام درخت، تمام پتھر، تمام ڈھیلے وہ بھی تلبیہ کہتے ہیں، وہ اس کی ایمان کے گواہ ہیں۔ تو بھائی اس کا اہتمام کرنا ہے، یہ مبارک سفر کا تقاضا ہے، یہ عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔ جیسے ایک محبت کرنے والا شخص وہ دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے معشوق اور اس کی محبوب کے مطالبہ پر لبیک کہتا ہے۔ تو ہم نے بھی یہ مبارک سفر میں اللہ رب العزت کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے رضا اور پسندیدہ کلمات تلبیہ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔